یادگار اعلی حضرت اختر ملت یہ اللہ کسی کو احساس پیدا کر دے، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے۔ گانوں کی یہ محفلیں سجانے والوں، عورتوں سے غزلیں سن کر کے لطف اندوز ہونے والوں، کرکٹ کے میدان میں ڈوب کر آخرت کا میدان بھول جانے والوں، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں ڈٹ گئے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی، حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی، اور بھی صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن جب امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو ایک عورت نے امیر حمزہ کی ناک کاٹی، کان کاٹی، ہونٹ کاٹی، انگلیاں کاٹی، اس لیے کہ اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں اس کے اعضا کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا، اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا۔ یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی، یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا، یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا۔ حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا، حضرت زبیر سے، زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا، بہن ہے نا، برداشت نہیں کر سکے گی، بہت تڑپے گی، اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا۔ حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا، امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی، دیکھ نہیں سکو گی۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا، زبیر ہٹ، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں۔ اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا، حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کر۔ جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا، ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا۔ یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے، ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے، تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اس دین کو جو غلبہ ملا ہے، اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی، ان کی اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی۔ جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا، حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی، حضرت زبیر ابن عوام کے پاس لگی، میرے بیٹے زبیر، مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے، اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 دوپٹے، سوتی دوپٹے، کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے، وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں۔ آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی، تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں، اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں، وہ احد کے شہداء ہیں۔ حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے، حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں، اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے، ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو، حمزہ کو آپ کفن دے دیں۔ سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے، اور ہاتھ میں لے کر کے
میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے. میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے. مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا, مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا, صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دی. ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی. جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے. مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں, نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی, اتار دے کپڑے. حضرت مصعب نے کہا دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اتار دیے کپڑے, ٹانٹ پہن لیا. ٹانٹ پہن کر کے آئے. حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو, اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹانٹ پہن لیا ہے. مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر. مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا. ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا. حضور سے پہلے, سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے. انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی, ٹانٹ پہنا حضور کے عشق میں. تو سرکار کہتے ہیں پھوپھی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹانٹ پہنا تھا, اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے. حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں, میں نے کپڑا دے دیا, اب آپ جو چاہے کریں. سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو. صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے. سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر, کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا. اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا, ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے, کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں. ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے, جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر, اس کے لیے ٹائم ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی. وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی, ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی, خوبصورت بچے دیے, جس نے روزی دی, کاروبار دیا, سب کچھ تو اس نے عطا کیا. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا عاشق رسول ہے, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا, عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے. عاشق تو محبوب کے لیے روتے, عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی. پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے,
पूछो सऊदी में काम करने वालों से, पूछो दूसरे ममालिक में काम करने वालों से, दिन भर मेहनत करके काम करके आते हैं, आज बिस्तर पर सुकून से सोएंगे, बहुत थक गए हैं, लेकिन जैसे ही बीवी के फोन की घंटी बजी, बात हो गई, थोड़ी देर फिर बीवी याद आ गई, माँ याद आ गई, बच्चे याद आ गए। बोलो, इतनी थकन के बाद भी क्या वो सो पाता है? बिस्तर पे लेट के रोता रहता है, कभी माँ को याद करके, कभी बच्चों को याद करके, कभी बीवी को याद करके। ऐ मेरी कौम के जवानों, बीवी से प्यार हो तो बीवी के लिए रातों की नींद उड़ती है और उसकी याद में आंसू आते हैं। माँ से प्यार हो तो माँ के लिए रोते हैं। सच सच दिलों पे हाथ रख के ईमान लगती कहना, क्या कभी अपने नबी के लिए भी रोया है? क्या कभी नबी के लिए भी जगे? क्या कभी रसूल पाक के लिए भी आंखों से आंसू बहे? गुनाह करके कहे लगाने वालों, अपने नबी के दिल का सोचो तो सही, उनके दिल पे गुजरती क्या होगी? उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो गुनाह करके हंसते हैं, कहे लगाते हैं, उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जो तन्हाइयों में, रातों की तन्हाइयों में जब सब सो जाते हैं और उस वक्त तो कुछ लोग अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। माल जाने पर रोए, बच्चों की मौत में रोए, माँ बाप के लिए रोए, क्या कभी अपने गुनाहों को याद करके भी रोया? कभी अपने आका के इश्क में भी रोया? क्या कभी अपने हुजूर की मोहब्बत में भी रोया? क्या कभी अल्लाह की खशियत में भी रोया? नहीं। एहतिसाब करो, ये दुनिया में जो जिंदगी मिली है वो पहली और आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद फिर दुनिया में कभी नहीं आ सकेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक एक सेकंड हमें मौत से करीब करता जा रहा है। न मेरी उम्र बढ़ रही है, न आपकी उम्र बढ़ रही है, हम हर वक्त मौत से करीब हो रहे हैं। एक सेकंड काटा जैसे आगे बढ़ता है, हम एक सेकंड मौत से करीब होते हैं। एक घंटा आगे बढ़ता है, एक घंटा मौत से करीब होते हैं। एक दिन गुजरता है, एक दिन मौत से करीब होते हैं। एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता मौत से करीब होते हैं। महीना गुजरता है, महीना मौत से करीब होते हैं। अब जिंदगी नहीं बढ़ रही है मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो रही है। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है। मत अय्याशों में जाओ, गेम खेलने में वक्त बर्बाद मत करो। अरे जितना टाइम तुम गेम खेलने में बर्बाद करोगे, अगर तुम उतनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो पता नहीं कितने हजारों दुरूद पढ़ लोगे। हमारे अस्लाफ ने एक एक सेकंड की कीमत जानी, एक एक वक्त की कीमत जानी। एक बुजुर्ग का हाल तो यह था कि वो आटे को पानी में डाल के घोल करके पीते थे। किसी ने मशवरा दिया, हजरत अगर आप पानी को घोल कर पीने की बजाय, आटे को पानी में घोलकर पीने की बजाय अगर रोटी डालोगे और रोटी पका करके खाओगे तो बहुत लज्जत आएगी, पेट के लिए भी मुफीद होगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जितनी देर तक आटा गूंथूंगा, रोटी पकाऊंगा, खाऊंगा, उतना वक्त बचाकर पता नहीं उतने वक्त में कितनी रकत नफिल पढ़ के अल्लाह को राजी कर लूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम इतने मुत्तकी तो नहीं हो सकते, अल्लाह करे कोई इतना मुत्तकी भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो वक्त तुमने मोबाइल पर दे रखा है, जो वक्त तुमने फेसबुक पे दे रखा है, जो तुमने लड़कियों की नाजायज दोस्ती पे दे रखा है, कोई काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जो जायज तौर पे बीबियां बनी है वो भी शरीके हयात है, मरने के बाद उनसे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये नाजायज रिश्ते कब बाकी रहेंगे? अय्याशियां मत करो, मत अल्लाह के गज़ब को चैलेंज करो, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो। दौलत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो, जवानी की ताकत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो। जो अल्लाह ताकत और कुव्वत देना जानता है, वो अल्लाह ताकत और कुव्वत छीनना भी जानता है।